پاکستان نے برطانیہ سے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی کی درخواست کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حکومت پاکستان کو حوالگی کے لیے کاغذات حوالے کیے گئے۔ دونوں کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق گفتگو۔ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے گئے۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ مزید کہا کہ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی۔ عدالت نے کہا کئی بار طلبی کے باوجود ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے کی۔ عدالت میں صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر احتجاج کا مقدمہ درج۔ NFC اجلاس میں ٹیکس وصولیوں پر بڑا اختلاف۔ FBR کی وصولیوں کا 5% صوبوں کو دینے کی مخالفت۔ وفاق نے مالی مطالبات کی بجائے صوبوں سے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ سندھ نے تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بطور صوبائی وزیر خزانہ شریک۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے ورکنگ گروپ قائم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریک نہ ہوئیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آج سب یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کی بات سننا تھا۔ NFC کا اجلاس خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا فیصلہ ہوا ہے کہ گروپس بنیں گے، وہ مالیاتی امور کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ صوبوں اور وفاق نے اپنی فسکل پوزیشن بتائی ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا NFC اجلاس میں وفاق نے اپنا اور صوبوں کا ٹیکس بڑھانے پر بات کی۔ ان معاملات پر الگ الگ گروپ ہوں گے۔ فاٹا کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے، جوائنٹ گروپ کی ورکنگ ہوگی اور اگلے اجلاس میں اس پر سفارشات دی جائیں گی۔ پاکستان اور کرغزستان کا تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغز صدر یاپاروف کے درمیان ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال بعد کرغزستان کے صدر کا دورہ خوش آئند ہے۔ کرغز صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مہمان صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرغزستان کے ساتھ معیشت، زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو بڑھایا جائے گا۔ 2 سال میں باہمی تجارت کو $20 کروڑ تک لے جایا جائے گا۔ کرغزستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کرغز صدر نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ مزید کہا کہ اس وقت 12,000 پاکستانی طلباء کرغزستان میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافت کے شعبے میں معاہدہ، توانائی، تجارت، زراعت، سیاحت، کانکنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے قیام کے لیے دونوں ملکوں کی کسٹم سروسز کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ، پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے سے متعلق باہمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت بھی شامل۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور کرغز ثقافت، اطلاعات، کھیل اور امور نوجوانان کی وزارت میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کا بھی معاہدہ۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی عرب نے پاکستان کو دیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی۔
ذرائع کے مطابق یہ توسیع سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے منظور کی گئی ہے۔ سعودی ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ہیں، ان کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ سعودی حکومت نے بروقت توسیع کر کے پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑا سہارا دیا ہے۔ سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ فراہم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ پیش رفت پاکستانی معیشت اور بیرونی ادائیگیوں کے استحکام کے لیے نہایت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ قانون سازی کا اہم مرحلہ آ گیا، پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلز دوبارہ ایوان صدر بھجوا دیے گئے۔ مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سمیت 7 بلز کی منظوری دی گئی تھی۔ صدر نے پہلے اعتراضات کے ساتھ بلز واپس بھیجے تھے۔ پارلیمنٹ نے ترامیم کے ذریعے تمام اعتراضات دور کر دیے۔ ایوان صدر کو بھیجے گئے بلز اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کے دستخطوں سے ارسال کیے گئے۔ صدر کے دستخط کے بعد 7 بلز باقاعدہ قانون بن جائیں گے۔ NCCI افسران کے خلاف کرپشن پر درج مقدمے میں اہم پیش رفت۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان ایوان اور سب انسپکٹر سارم علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے گرفتار کیا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل دونوں ملزمان کو کل عدالت میں پیش کریں گے۔ ملزم محی الدین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے پھر ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی نویں بار داہگل پہنچے، ملاقات کے بعد بغیر چلے گئے۔ ملاقاتوں کی فہرست میں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک اور صوبائی وزیر شفقت ایاز کا نام بھی شامل۔ اڈیالہ کے گرد سیکیورٹی سخت، اسلام آباد اور راولپنڈی میں پہلے ہی دفعہ 144 نافذ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نیپا چورنگی مین ہال واقعے پر بڑا ایکشن، متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افسران پر معطلی کی تلوار چل گئی۔ SSP ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ SSP فاروق رضا کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت برطرف کر دیے گئے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کے اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض فارغ کر دیے گئے۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد معطل۔ نیپا چورنگی پر 3 سالہ ابراہیم مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد 1 کلومیٹر دور سے ملی تھی۔ سانحہ نیپا کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ نیپا چورنگی واقعے میں جس کی غلطی تھی معطل ہو گئے۔ جس کو بھی مین ہول کے کھلے ہونے کا علم تھا وہ ذمہ دار ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسٹور کے سامنے پارکنگ کی کوئی نہ کوئی فیس لے رہا ہوگا۔ پارکنگ فیس لینے والوں کو وہ گٹر نظر نہیں آیا۔ حادثہ ہونے کے بعد کسی نے اپنا کام نہیں کیا، فوری طور پر امدادی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب جہاں بھی کوتاہی ہوگی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گندگی پھیلانے والے خبردار، پنجاب میں گندگی پھیلانے والوں کو جرمانہ اور سزا ہوگی۔ صوبے میں پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لیے عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، کہا پنجاب میں روڈز پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے کو 15 دن کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ پنجاب میں اب کوڑا کرکٹ سے انرجی پیدا کی جائے گی۔ روایتی جھاڑو کی بجائے ستھرا پنجاب کے لیے جدید میکینیکل سویپر استعمال کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے 10 جنوری تک جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل متعارف کرانے کا حکم دیا ہے۔ لوگ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، اسی لیے جرمانہ زیادہ رکھا۔ قانون سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بنتے ہیں، شہریوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت، کہا کم عمر بچے موٹر سائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا راولپنڈی میں کیا ہوا، حادثے میں 2 خواتین جان سے گئیں۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی، کہا حکومت نے قانون بنا دیا، اس پر عمل کریں۔ آپ قانون پر عمل درآمد کی بجائے قانون ختم کروانے آ گئے۔ پنجاب میں اب بسنت صرف خوشی کا تہوار ہوگا، بسنت منانے میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت فیصلوں پر عمل درآمد کرانا جانتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عوام سے یہی کہوں گی کہ پتنگ بازی ضرور کریں،
लेकिन धाती डोर का इस्तेमाल ना करें। पतंग और डोर के लिए QR कोड इस्तेमाल किया जाएगा। उधर पतंगबाजी की इजाज़त से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक ने दायर की है। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, डेप्टी कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब फरीक हैं। अफगानिस्तान को UN तंजीमों के कार्गोस की तरसील में सहूलत दी जाए। वजारत तिजारत का DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को ख़त। कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्गोस गाड़ियों की तरसील की मरहलावार इजाज़त दी जाए। यूनिसेफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लीयरेंस की जाए। पहले मरहले में खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लीयरेंस की जाए, दूसरे मरहले में अद्वियात और तिबी आलात वाले और तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन के लिए अहकामात जारी। सिक्योरिटी इंतजामात और अवामी रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। नाजरा, होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारों को अफगान बाशिंदगान की बायोमेट्रिक तस्दीक की हिदायत। रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम होंगे। फील्ड अफसरान को रजिस्ट्रेशन अमल में किसी किस्म की हरासानी या गैर ज़रूरी ताख़ीर न करने की हिदायत। उधर डेरा इस्माइल खान में पुलिस ने कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले 16 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर अवामी रद्द-ए-अमल। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदगान की वापसी के फैसले की हिमायत का इजहार किया। अवाम का कहना है वफाकी हुकूमत का इकदाम मुस्बत है। गैर कानूनी मुहाजिरीन को वापस भेजा जाना चाहिए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों के लिए कायम कैंप्स में रिहाइश और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुहाजिरीन की वापसी के अमल में मज़ीद ताख़ीर न की जाए और तरीक़ाकार को मुनज़्ज़म रखा जाए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इख्तलाफात। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो ने शेड्यूल मीटिंग मुलतवी कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली ने सेक्रेटरी PAC को हटाने का हुक्म दिया है। निसार खोड़ो के हुक्म पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया। स्पीकर सिंध असम्बली, चेयरमैन PAC और असम्बली सेक्रेटरीट के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। बच्चों से जबरी मुशक्कत। पंजाब में 15 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील। मरियम औरंगजेब चेयरपर्सन मुकर्रर। मोहसिन शाहनवाज रांझा स्टीयरिंग कमेटी के शरीक चेयरमैन होंगे। कमेटी तमाम शोबों की मैपिंग करेगी, जबरी मुशक्कत लेने वाले शोबों का तयन करेगी। AI और GIS से मुंसलिक सूबाई सतह पर मरकजी डेटा बैंक बनाया जाएगा। कमेटी बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से नुमाया अजला, शोबों और इलाकों का भी तयन करेगी। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़े की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है।